76 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 181۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امت جماعت، یہدون رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، یعدلون عدل انصاف کرنا، انصاف کرتے ہیں، سنستدرجہم آہستہ آہستہ ہم پکڑتے ہیں ان کو، املی لہم میں مہلت دیتا ہوں ان کو، کئی دی میری تدبیر، متین مضبوط ہے، یتفکروا غور و فکر کرنا، ما بصاحبہم با لگے صاحب ساتھی، ان کے جو ساتھی ہیں ما نہیں ہے، من جنہ کوئی جنون، نذیر خبردار کرنے والے، ینظروا نظر سے دیکھتے نہیں، ملکوت عجائبات سلطنت، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ عسا امید ہے، قریب ہے، اجلہم ان کا وقت مقرر یعنی موت، ای حدیث ای کس حدیث بعد، ترجمہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، پکی بات ہے کہ میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے جو ساتھی ہیں انہیں کوئی جنون نہیں ہے، نہیں ہے وہ مگر واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کے عجائبات میں اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں، اور اس میں غور و فکر نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو، پس اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے
حق پرست لوگوں کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے اور آنے والی آیات میں باطل پرست لوگوں کا، برے لوگوں کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ یہ تو پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں، کہ اپنے انداز اور طریقہ کار کے مطابق نظر ہی ایسے آتے، اور اس کے برخلاف فرمایا حق پرست لوگ بھی موجود ہیں جو حق پر قائم و دائم رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس سے مراد تم لوگ ہو، صحابہ کرام، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اس سے مراد میری امت ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو امت ہے وہ حقیقی معنی میں حق پرست ہے، اور پھر ان میں سے بھی سب سے زیادہ حق پرست حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس کے اندر میں ہوں، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ ہیں جو ان کے بعد آئے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد آئے، یعنی صحابہ کرام اور پھر تابعین۔ فرمایا کہ یہ سب سے بہترین لوگ، ساری امت بہترین جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حق اور سچ بات کو قبول فرمایا، ان میں سے صحابہ کرام اور تابعین باقیوں سے اعلیٰ ہیں۔ حق پرست جماعت کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو علامات ارشاد فرمائی، دو علامات، جس فرد کے اندر اور جس جماعت کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہوں گی وہ جماعت کامیاب ہی کامیاب۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یہدون بالحق، کہ حق پرست لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، کہ صرف حق کو خود قبول کر کے بیٹھ نہیں گئے، سب سے پہلے تو یہ نا خود حق کو قبول کرنے والے بنے، جب حق کو قبول کر لیں تو اس کے بعد یہدون بالحق کی، اس حق بات کی رہنمائی اور ہدایت اوروں کو بھی کرتے رہے، جو حق اور سچ ان تک پہنچا ہے دوسروں کو بھی اس سے روشناس کرائیں، اور انہیں بتائیں کہ اس حق کو تم بھی قبول کر لو، تم بھی اس حق کو قبول کرو گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی ایمان لاتا تو وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہی فرماتے تھے، جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام، جیسے میں نے یہ حق آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ لوگوں نے اس حق کو آنے والی نسل تک منتقل کرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لیا ہوا حق، جو قرآن و سنت کی صورت اور شکل میں ہے، بعین ہی جیسے اللہ کے نبی سے سیکھا ویسے ہی آگے منتقل کر، بغیر کسی زیر و زبر کے فرق کے، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں آنے۔ یہی وجہ ہے کہ ذخیرہ احادیث کو اگر ہم دیکھیں
تو کتنے مقامات پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ لفظ فرمایا یا یہ لفظ فرمایا، وہ لفظ بھی نہیں بدلا کرتے تھے کہ لفظ آگے پیچھے، جبکہ معنی اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ جو دو لفظ ذکر کیے ہوتے ہیں نا، اس کا معنی بھی وہی بنتا ہے، اس کا معنی بھی وہی بنتا ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرمایا یا آپ نے یہ فرمایا۔ اس طرح دیانتداری کے ساتھ دین کو لے کر اس دین حق کو آگے پہنچایا ہے۔ یہ ہے یہدون بالحق، حق چیز کی رہنمائی ہے۔ تو حق ایسی چیز نہیں کہ جو انسان اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، اس امت کے اندر اس حق کو آگے بھی منتقل کرنا ہے۔ تو ہمیشہ انسان نیکی کا، قرآن کا، سنت کا، شریعت کا داعی بنے، جہاں بیٹھے یہ اس بات کی دعوت دیتا رہے، یہ نہ دیکھے کہ کون میری بات سنتا ہے اور کون میری بات نہیں سنتا۔ طریقہ اچھا ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے، دوسرے کے اوپر خام خواہ مسلط ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خوبصورت اور اچھے انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے آگے دین پہنچایا، جتنا وہ آگے جاتا جائے گا اللہ ثواب میں آپ کو بھی برابر کا شریک رکھے۔ دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام کو یہ دین دیا، سکھلایا، ان حضرات نے محنت کی، آگے نسل بعد نسل منتقل ہوتے 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 آج ہم تک پہنچا۔ آج بھی ثواب ان حضرات صحابہ کرام کو جا رہا ہے۔ یہدون بالحق، جنہوں نے حق کی رہنمائی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، ختم۔ الا من ثلاث، فرمایا تین کے، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر گیا جو پیچھے سے بھی جاری ہے، بند نہیں ہوا، کوئی ایسا نیک عمل کر دیا، اللہ کا گھر بنوا دیا کہ اب جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کرا دیا، لوگ قیامت تک پیتے رہیں گے، اس آدمی کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ ایک درخت کسی آدمی نے لگا دیا، یہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اب جس نے بھی اس درخت سے نفع حاصل کیا، پھلدار درخت ہے تو پھل کھایا، پھلدار نہیں ہے تو جس نے اس کے نیچے بیٹھا، جس نے سایہ لیا، جس جانور نے اس کے پتوں کو کھایا، اس سے نفع حاصل کیا۔ فرمایا ان تمام کاموں کا جو اجر و ثواب ہے، صدقے کا ثواب اللہ لگانے والے کو عطا فرماتے جائے، اس کو ملے گا۔ تو صدقہ جاریہ کر گیا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، یا اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا، لوگوں کو دین کی بات سکھلا گیا، دین سکھلا گیا، قرآن کی تعلیم دے گیا، قرآن کے الفاظ کسی کو سکھا دیے، پڑھا دیے، معنی مفہوم پڑھا دیا، سمجھا دیا، کسی کو قرآن کے ساتھ لگا دیا۔ فرمایا یہ سلسلہ بھی جب تک چلتا رہے گا اللہ اس پہلے آدمی کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے، پہلے کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ نہیں محروم ہوا اس سے، اللہ نے اس کا کھاتا ختم کیا ہی نہیں۔
او ولد صالح يدعو له۔ نمبر 3، فرمایا کہ اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑی، اس اولاد کی اچھی تربیت کر کے گیا، اچھائی کی جانب راغب کیا، اچھائی کا راستہ دکھایا، یہدون بالحق، یہی بات کہ صرف یہ نہیں کہ خود نماز پڑھی، خود نیکوکار بنا، اللہ اللہ کرتا رہا، اولاد جدھر جاتی ہے جائے، نہیں، جس نیکی کے راستے پر خود چلا اولاد کو بھی اسی کی طرف راغب کیا، وہ راستہ ان کو بھی دکھلایا۔ جب دنیا سے یہ گیا اس کے بعد جو وہ نیک عمل کریں گے یدعو لہ، اس کے حق میں دعائیں کریں گے، وہ نہ بھی دعا کریں، جب اس کی تربیت سے وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ مرنے کے بعد اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے، اس نیکی کے ثواب ملتا رہے۔ تو حق پرست لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ یہدون بالحق، ہدایت کے ساتھ خود بھی چمٹے ہیں اور ہدایت اوروں کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اور ہم اکثر ایسے مواقع پر ترمذی شریف کی میں نقل کردہ جو روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے، وَمَن دَعَا إِلَيْهِ، قرآن کی دعوت دیتا ہے، ہدی الی صراط مستقیم، ایسے آدمی کو اللہ کی جانب سے صراط مستقیم عطا کر دی جاتی ہے۔ تو قرآن کی دعوت کو، قرآن کے ان دروس کو، ان حلقوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے حلقے میں جس کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، سیدھے راستے کی رہنمائی اس کو ملتی رہتی۔ اب ہمارے لیے دو ہی چیزیں، اللہ کا قرآن ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے، جو اصل ہدایت ہے، ہدایت کے مرکز ہے۔ دوسری خوبی اور دوسری صفت اللہ تعالی نے ان لوگوں کی یہ عطا فرمائی، ذکر فرمائی، فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ وہ حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کیا کرتے، حق کے ساتھ ہی عدل کیا کرتے ہیں، کہ جب ان کا کوئی بھی معاملہ ہو جس کا تعلق ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ ہو، عدل اور انصاف کا تقاضا وہ پورا کیا کرتے ہیں، ذرہ برابر بے انصافی درمیان میں نہیں آنے دیتے، قطع نظر اس کے کہ ان کو نفع ہو کہ نقصان ہو، فائدہ ہو کہ خسارہ ہو، وہ اس کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں انصاف کیا ہے، شریعت کے اعتبار سے کیا ٹھیک ہے۔ اپنا لاکھوں روپے بھی چھوڑنا پڑے فوراً چھوڑتے ہیں، میں ٹھیک ہے۔ سود کے متعلق جب احکام نازل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا فرمایا؟ ختم سود۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، کئی لوگوں کو سود پر پیسہ دیا ہوا تھا، فرمایا اصل رقم ملے گی، سود کوئی نہیں ملے گا، ختم آج کے بعد۔ یہ نہیں کہا نہیں جی میں نے دیے ہوئے، ایک مرتبہ تو مجھے وصول کرنے تھے، اس کے بعد دیکھیں گے، آگے آئندہ سود پر نہیں دوں گا، اب جتنا میرا پیسہ بنتا ہے واپس۔ آپ نے فرمایا نہیں، ختم، ایک مرتبہ بھی آگے درخواست نہیں، جا رہا کا جانے دیں۔ حق اور سچ کی بات یہی ہے کہ جب ہمارے لیے وہ حلال نہیں، ہم اس کو کیوں لیں؟ نہیں لیتے، ایک منٹ سے پہلے چھوڑ دیں، فوراً اس کو ترک کر دیں۔
یہ اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے منصف، انصاف مزاج، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو انصاف سکھایا وہ یہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر صفیں درست کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی لگائی کہ ادھر ہو جاؤ یا فلاں، ٹھیک ہوگی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے محسوس کیا کہ کچھ سختی زیادہ ہوگی، اس کو ذرا یہ زیادہ لگا دی میں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بلایا، فرمایا کہ آج اس طرح ہوا، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہوئی نا بات۔ فرمایا بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو۔ اللہ اکبر، عرض کرنے لگے آپ نے جس وقت وہ چھڑی کے ساتھ مجھے ذرا چونکا سا دیا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم پر کپڑا ہے، برابری نہیں ہے اس میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی قمیص ہٹا دی، فرمایا اب تو ہو گئی نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جسم کے ساتھ آ کر اپنے جسم کو ملا دیا۔ عرض کرنے لگے کہ میرے اوپر کون سا کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی یا مجھے تکلیف ہوئی؟ جب آپ نے تو انصاف کا تقاضا پورا کیا، جب آپ نے فرمایا نا کہ بدلہ لینا چاہو تو لے لو، میں نے کیا بدلہ لینا تھا؟ میں نے تو بہانہ بنایا کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، مجھے تو بس یہ بہانہ چاہیے تھا کہ شاید اللہ اسی برکت سے ہی ہمارا بیڑا آخرت میں پار کر۔ لیکن وہ تو ان کی محبت ہے نا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا انصاف کیا ہے؟ آپ کا عادل کیا ہے؟ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ جب مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کی چوری ہوئی، سفارش کرائی انہوں نے، اور حتیٰ کہ حضرت اسامہ بن زید سے بھی سفارش کرائی، جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے انتہائی چہیتے اور محبوب تھے۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے تھے، حضرت اسامہ سے بھی اس طرح ہی کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت زید کو بھی اپنا بیٹا بنایا تھا نا، تو والد سے بھی بڑی محبت اور ان کے بیٹے سے بھی بڑی محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اسامہ یہ نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فرمایا کہ تم اللہ کے حدود کے متعلق سفارش لے کے آئے میرے پاس، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اللہ فرمایا حق پرست وہ ہیں جو انصاف پرست ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں انصاف ہوتا ہے، جن کی زندگی میں انصاف ہوتا ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ عدل تین چیزوں میں، یعنی اس کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ، صرف اختصاراً ذکر کر دیتا۔ نمبر ایک، عادل کیا ہے؟ انصاف کا، انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے، اس میں انصاف۔ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہ کرے، یہ بے انصافی ہے۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہ کرے، یہ بے انصافی اور ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں نا اس میں عدل ہو۔ نمبر دو، اپنی ذات کے ساتھ انصاف، انسان عدل و انصاف سے کام لے، اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک انسان کو جتنی قوت اور جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگائے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، حد سے زیادہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مختلف مثالیں ہیں اس کی، جب صحابہ کرام نے اپنے سے زیادہ کیا تو آپ نے منع کیا۔ عبادت کے لیے کسی نے جگانے کا کون سا طریقہ، کسی نے کون سا طریقہ، آپ نے فرمایا غلط ہے۔ عبادت کرو اللہ کی جب تک حشاش بشاش ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ فرمایا جب نیند کا غلبہ ہو جائے نماز کی ضرورت نہیں، اب سو جاؤ۔ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اپنے آپ پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتے۔ انسان خواہ اپنا ہاتھ کاٹے، اس کی ذات نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی۔ تو اپنے معاملات میں انسان انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو۔ نمبر 3، انسان کا معاملہ دیگر انسانوں کے ساتھ، فرمایا یہاں پر بھی عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، اس میں انسان عدل کو ملحوظ خاطر رکھے، عدل کو ملحوظ خاطر رکھے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں حق پرستوں کی علامات اور نشانیاں، حق کی رہنمائی اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ دونوں صفات جو اس امت کی صفات ہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات کے پھر انشاءاللہ کل ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔